حضرت ٹرمپ، ان کے اوپر جو ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں وہ بال بال بچے. اب وہ اٹیمپٹ کس کی طرف سے ہوئی تھی ابھی اس وقت صورتحال کلیئر نہیں ہے، لیکن اگر یہ اٹیمپٹ ایران کی طرف سے ہوئی ہے تو پھر امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے لمحہ فکری ہے. اسی لیے انہوں نے انیشلی انکار کیا ہے کہ جی اس کا ایران وار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اگر کوئی تعلق نکل آتا ہے تو ظاہر ہے ایک ایران کی طرف سے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ اتنی دور وہ پہنچ گئے ہیں امریکہ کے پاس. باقی اس جنگ کو رکے ہوئے آلموسٹ اب 18 دن ہو چکے ہیں. 40 دن کی یہ جنگ تھی جو 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی، اور لگتا ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سیز فائر اسی طریقے سے جاری رہے گا. اور پاکستان نے اس حوالے سے جو ایفرٹس کی ہیں اس کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص جنگوں کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک سرجری والا معاملہ ہوتا ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ کیا جاتا ہے. 19 اپریل 2026 کو ہماری اکیڈمی میں جو انسیڈنٹ ہوا، یہ دہشت گردی کا ایسا واقعہ تھا کہ جس میں حملہ آور نے نہ صرف پسٹل اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی بلکہ استعمال بھی کر ڈالی. اس سے پہلے بھی ایک لڑکا لے کر آیا تھا لیکن وہ استعمال نہیں کر سکا اور وہ گیٹ پر پکڑا گیا، لیکن اس نے استعمال بھی کی اور اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، سی سی ٹی وی والی بھی اور سی سی ٹی وی کے بغیر جو ریئل ٹائم وہاں دکان پہ خریداری کرنے کے لیے کسٹمرز آئے تھے انہوں نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی تھی. اس شخص کی جو شناخت ہے وہ بلال نام سے ہے اور اس کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے. 2016 کے اندر اس نے اپنے ایک ٹیچر کو جس کا تعلق شیعہ مکتب سے تھا، سمر عباس، جو سید جواد نقوی صاحب لاہور والے، ان کا سٹوڈنٹ تھا، بلکہ ان کی تنظیم کا وہاں پر مسئول اور ہیڈ تھا. اس کو صرف اس بات پہ قتل کر دیا کہ اس کا استاد اعلانیہ اسکول کی گراؤنڈ کے اندر نماز پڑھتا تھا ہاتھ چھوڑ کر، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر نے ضمنی لکھی ہے اس میں اس نے اس کا بیان نقل کیا ہے کہ چونکہ میرا استاد اعلانیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس سے لوگ متاثر ہو کر شیعہ کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ ان لوگوں کی ذہن کی پستی کا لیول دیکھ لیں. مار دیا. اس وقت یہ 9ویں یا 10ویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا، جیل چلا گیا. قبائلی سسٹم ہے میاں والی میں، انہوں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا. اس کے بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ یتیم ہو گئے. اس کے بھائی کے بھی چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے تھے، وہ بھی یتیم ہو گئے. 2 جوان عورتیں بیوہ ہو گئیں صرف مولویوں کی وجہ سے. اس میں قصوروار مولویوں کو پہلے نمبر پہ سمجھتا ہوں، جنہوں نے یہ زومبیز مذہب کے نام کے اوپر ہم پہ مسلط کیے ہیں. اور جب اس کے بھائی کو قتل کیا گیا پھر صلح صفائی ہوئی. 2 سال بعد یہ 2018-19 میں باہر نکل آیا اور اس کے بعد سے یہ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھا. الٹیمیٹلی اب ہمیں نہیں معلوم کہ کسی نے اس کو ہائر کیا ہے یا مولویوں کی برین واشنگ کی وجہ سے یہ ہوا. بہرحال جو کچھ ہوا اس کے پیچھے مولوی اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے یہ ماحول کریٹ کیا کہ وہ شخص یہاں پر آیا اور اس نے اپنے نظام میں کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں پینک پھیلاؤں، اور اس نے یہاں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی. اور جس بے دردی کے ساتھ اس نے اپنا میگزین خالی کیا، آلموسٹ کوئی 18-20 کے قریب گولیاں. راستے میں آپ دیکھ لیں ویڈیو کے اندر کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، موٹر بائک پہ لوگ گزر رہے ہیں، پیدل گزر رہے ہیں، کسی کو بھی لگ سکتی تھی. پولیس والا ایک نوجوان زخمی ہوا، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقیوں کو بھی لگ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ. اوپر تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن نیچے اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی الحمدللہ. اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو جو علماء کرائم ہیں، یعنی مجرم علماء جنہوں نے یہ مذہبی زومبیز پاکستانی نیشن کے اوپر مسلط کیے ہیں، ان کے لیے میسج دوں گا کہ آپ علمی اختلاف کو علمی رہنے دیں. اگر آپ اس طریقے سے اپنے بندے مجھ پر چڑھانے کی کوشش کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا، میرے بھائی میں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے صرف کیمرہ سامنے رکھ کے اپنی بات ریکارڈ کرواؤں اور یوٹیوب پہ چڑھا دوں تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی. اس سے آپ کا مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا. اور آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 26 اپریل 2026 تک میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ آپ لوگ آئے دن جو چوہے چھوڑتے رہتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میمز بنا بنا کے اس کا جواب دیتے رہتے ہیں. دیسی فنکار ٹی وی پہ دیکھ لیں.
میری کوئی نئی ویڈیو تو نہیں، پرانی ویڈیو سے ہی بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنی چیزیں ہیں بیان کرنے کو، وہی چاند ایک چیزیں رٹی رٹائی ہیں اور وہ آئے دن آپ بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس دشمنی کو اس لیول کے اوپر لے کر آئیں گے کہ میری زبان بندی کرنے کی کوشش کریں گے اس اعتبار سے کہ میرے اوپر بندے چڑھائیں اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے پیچھے دلیل یہ رکھیں گے کہ میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو میرے بھائی مجھے بھی آپ کی گفتگو سے، آپ کے بزرگوں کی خدمات سے، انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب درباروں کے اوپر بے پردہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے گدی نشین ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں، اور وہاں پر جانے والے مرد قبروں کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں، مرے ہوئے شخص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گرجوں میں ایک انسان کی عبادت کی جاتی ہے سنڈے والے دن، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن ڈیوینٹی میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ اللہ کی مسجدوں میں کھڑے ہو کر کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کے سلطان بہو کہتے تھے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھار کے ہوں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب کیا میں کوئی مجاہد ملت سلطان بہو کی قبر کے اوپر جا کے چڑھا دوں گا؟ نہیں، علمی اختلاف کریں گے۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں یا باول حق بیڑا تک، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر ایک شخص کو جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا امتی نبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کریں گے کہ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بندے چڑھا دیں گے؟ اور خصوصاً بریلوی علماء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے اس حوالے سے کہ آج قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر قادیانی بڑے سکون سے اپنی عبادت کر رہے ہیں حنفی طریقے پہ، یعنی وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ غلام احمد قادیانی حنفی تھا نا، جس طرح بریلوی اور دیوبندی حنفی ہیں۔ ان کے اوپر کوئی بندہ آج تک انہوں نے نہیں چڑھایا اور نہ چڑھانا چاہیے، لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اکیڈمی بند کروانی ہے۔ اس کی بنیاد پہ اگر میں یہ کہوں کہ تم لوگ قادیانیوں کے سہولت کار ہو کہ ان کی عبادت گاہوں کو بند کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہو، کیونکہ آئین نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ بھائی اگر قادیانی جو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان کے پاس پروٹیکشن موجود ہے، تو میرے پاس بدرجہ اولا موجود ہے، بلکہ ختم نبوت کے رائٹس تو ہے ہی میرے پاس ہیں۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی اور حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دینے والی معاویہ رسول اللہ مامو پارٹی، ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے؟ اگر ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کی مساجد کے اندر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ان کی مسجدیں بھی سیل کی جائیں، ان کے مدارس بھی سیل کیے جائیں، جذباتی طور پہ، علمی طور پہ نہیں۔ علمی طور پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف عوام کی عدالت میں رکھیں، اور جس کا موقف وزنی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پبلک میں پذیرائی پائے گا۔ اس قسم کی حرکتیں کرنا اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ علمی طور پر یہ جنگ ہار چکے ہیں، اسی لیے آپ اس قسم کی ذلیل حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں دوسرا میسج میرا اسٹیٹ کے لیے ہے کہ ان تمام لوگوں کو لگام دیں اس سے پہلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی شخص جذبات سے مغلوب ہو کر اسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرے جس طرح یہ مذہبی زومبیز جو ہیں ہم پہ مسلط ہوئے میں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک مذہبی پیشوا کے ماننے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دباتے ہیں تو پھر اس کا ریاکشن کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آتا ہے۔ اگرچہ میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو، نہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کو، خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے، خواہ کوئی ہمارا ریاستی ادارہ کرے، میں ماورائے عدالت کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو درست نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر ہماری اسٹیٹ ہمیں اس طریقے سے پروٹیکشن نہیں دے سک رہی اور یہ لوگ آئے دن اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کے علماء اس قسم کی پبلک تیار کر رہے ہیں اور ہم اس طرح کے اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں جو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں۔
ان کا گلا سڑا پھل جو ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنے درخت کس قسم کے اگائے ہوئے ہیں. تو میں نے اشارتاً یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ تاکہ یہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کھلی چھٹی ہو. یعنی جو لوگ شریف ہیں, شرافت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کہا جائے کہ جی آپ تو بڑے اچھے ہیں, آپ تو ایسا نہیں کرتے, لیکن یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پھر ہمیں مجبوراً جو ہے وہ اس قسم کی آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی انہوں نے ریکویسٹ کی جی کچھ عرصے کے لیے آپ ذرا اکیڈمی جو ہے نا وہ بند کر دیں, یہ والا پروگرام آپ کر لیں 26 اپریل والا. تو میں نے کہا میں 26 اپریل والا بھی پروگرام نہیں کروں گا. اگر اس وقت ملک کو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں ایران اور امریکہ کی, اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ اگر ہوتا ہے, جہلم شہر میں ظاہر ہے جہلم پنڈی ڈویژن کے اندر آتا ہے اور ایک مین فوجی ایریا بھی ہے اس اعتبار سے کہ پاک فوج کے اندر میجورٹی لوگ اسی ایریا کے ہیں, تو ایک غلط میسج بھی جا سکتا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ عرصہ کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جی اس کی اکیڈمی ہم لوگوں نے بند کروا دی ہے. بھائی اکیڈمی کہاں سے بند ہوئی ہے؟ میں تو بیٹھا ہوں, ویڈیو بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اپلوڈ بھی ہوگی. رہی وہ پبلک, تو پبلک تو یہاں آتی ہے 300 یا 400, لیکن ویڈیوز ہماری الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ تو اپنی جگہ جاری رہیں گی اس طریقے سے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ حالات فیوریبل ہوتے ہیں 2-2.5 مہینے کے اندر, تو انشاءاللہ تعالی ہم پبلک کے لیے اکیڈمی دوبارہ سے کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ ان لوگوں کی گراوٹ کا لیول دیکھیں, صرف میرے نام میں مرزا آنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے بار بار قادیانی ڈکلیئر کیا تاکہ اپنا کوئی ان پڑھ جاہل قسم کا نوجوان میرے اوپر چڑھا دیں, اور اسی وجہ سے یہاں پہ یہ سارے زومبیز آتے رہتے ہیں. اور اپنا ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کی کتابوں کے اندر گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے بزرگوں کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اور یہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کتابیں بدل گئی ہیں, حالانکہ 2009 میں پنڈی کے مفتی نے شتیہات کے نام پہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا. حالانکہ شتیہات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتی ہیں تصوف میں, نبی علیہ السلام سے متعلق نہیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی, جبکہ بچپن سے یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, کہ دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے آپ نے ہوشیاری دکھانی ہے, ادروائز نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اس قسم کی آپ نے معرفت کی بات کرنے کی کوشش کی شتیہات کے نام کے اوپر تو آپ پکڑے جاؤ گے. لیکن یہاں پہ ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے بقول ان کے, کیونکہ انہوں نے مناظرے لڑے ہوئے. آج کہتے ہیں نہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, ڈر گئے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ہوا ہے ان کے ساتھ الحمدللہ. اب وہ علماء کرام جنہوں نے اس ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا جو میرے ساتھ ہوئی, پہلی دفعہ اعلانیہ کنڈیم کیا, شاید اس لیے کہ اس دفعہ ویڈیو بھی بڑے پیمانے پہ ریلیز ہوئی, حالانکہ ہمارے پاس پرانی ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں. پینک نہ پھیل جائے اس لیے میں نے وہ ویڈیوز کبھی بھی نیٹ پہ اپلوڈ نہیں کی. چونکہ یہ پبلک نے ریکارڈ کی تھی, وہ پبلک جو نیچے خریداری کے لیے مختلف دکانوں پہ تھی, ان میں سے کسی کسٹمر نے ریکارڈ کی اور نیٹ پہ چڑھا دی. اس کی وجہ سے اب سب لوگوں کو یقین آیا کہ نہیں گل ود گئی ہے, واقعتاً ایک بندہ مر گیا ہے, ایک پولیس والا زخمی ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انجینئر صاحب یہ حملے خود نہیں کرواتے. ہاں اب بھی جو پاگل لوگ ہیں وہ اس میں رنگ بھر سکتے ہیں کہ انجینئر نے اپنا اسٹوڈنٹ مار دیا. جی میرا اسٹوڈنٹ تھا, تو ٹریک ریکارڈ بھی سامنے آ گیا. پولیس والوں نے ہمیں بعد میں بتایا ہے, اللہ کے فضل سے پاکستان کے ہر شہر میں ہر محلے میں ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. انہوں نے اسی وقت اس کا پورا بایو ڈاٹا ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھیج دیا, اس کے محلے دار نے, کہ اس بندے نے 2016 میں مرڈر کیا ہوا ہے سمر عباس نامی اپنے ٹیچر کو, جب یہ میٹرک میں پڑھتا تھا. اس کے بڑے بھائی کا نام صفدر تھا, اس کا ایک بھائی ایلیٹ میں ہے جس کی گن اس نے چوری کی. یہ ساری ڈیٹیلز جو پولیس نے شاید 2 دن بعد مکمل کی ہوں, ہم نے چند گھنٹوں میں مانگے بغیر ہم تک پہنچ چکی تھی. بلکہ میں نے تو پولیس آفیسرز کو کئی ایسی انفارمیشن بتائی جو ان کے علم میں بھی نہیں تھی, کہ میں نے کہا ہمیں تو وہی پہلے سے پتا تھا یہ سب کچھ. تو اللہ کا شکر ہے اب سب کو یقین آیا. تو وہ علماء کرام جنہوں نے ہمت دکھائی اور اس واقعے کو کنڈیم کیا, ان کا میں اپنے پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کروں گا. خصوصاً ہمارے جو محبوب مفتی ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور باقی علماء بھی جن جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. وہ تمام صحافی, سول سوسائٹی کے لوگ, ٹی وی چینلز جنہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا اور اسے کنڈیم کیا, دہشت گردی کا واقعہ ڈکلیئر کیا, میں سب کا شکر گزار ہوں. اور سب سے بڑھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کا, کہ جن کی دعائیں
ہمارے کام آئیں اور الحمدللہ کوئی بھی کیجویلٹی ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے یا پولیس والوں میں سے نہیں ہوئی. ایک بھائی زخمی ہوئے, الحمدللہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے, اور باقی لوگ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے. اور جن پولیس والوں نے, ایلیٹ کے لوگوں نے بہادری دکھائی, اس میں چند ہماری سسٹرز بھی شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو پینک کیا یہاں تک کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا. میں تمام کا اپنے پلیٹ فارم سے شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں ایک آفر اوپنلی رکھنے لگا ہوں. اس وقت پاکستان میں 2 بڑے مفتی ہیں جن کے اوپر آلموسٹ پاکستان کے عوام کنسنسس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ٹاپ کے مفتی ہیں اور یہ بائزڈ نہیں ہے. نمبر 1 ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی, جن کا تعلق بریلوی مکتب سے ہے, اور نمبر 2 مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی, جن کا تعلق دیوبند کے مکتب سے ہے. تیسرے نمبر پہ اگر کوئی تھے تو وہ ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی, اہل حدیث مکتب سے, لیکن وہ فوت ہو چکے. ان کی جگہ حافظ عبد الکریم صاحب موجود ہیں, چلیں ان کو بھی آپ شامل کر لیں حفظہ اللہ تعالی. یہ 3 پرسنالٹیز, اور ان میں بھی بالخصوص دیوبند اور بریلویوں کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی منیب اور مفتی تقی عثمانی صاحب, ان کو میں اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میری یہ آفر قبول کریں. میری خواہش پہ نہیں, چونکہ آپ کے جو چھوٹے علماء ہیں وہ بار بار مجھے گمراہی کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, اور آپ دونوں کی خاموشی انڈورس کرتی ہے کہ آپ مجھے واقعتاً گمراہ نہیں سمجھتے, مسلمان سمجھتے ہیں. کاش آپ لوگ اس کو ریٹرن میں بھی لکھ دیتے, یا اگر میرے لیے کوئی گمراہی کا فیصلہ کرنا تھا وہ بھی ریٹرن میں کر دیتے, اور بہتر تو یہ ہے کہ ویڈیو میں کر دیتے. ریٹرن والا معاملہ تو کوئی بھی AI کے ذریعے بنوا لے گا یا کوئی ایڈوب فوٹوشاپ میں بنا کے دے دے گا. ویڈیو میں کر دیتے تو میں اس حوالے سے ایک خوشی محسوس کرتا کہ چلے آپ نے کوئی اپنی زبان کھولی. لیکن آپ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مجھے دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ نہیں سمجھتے, ورنہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہو تو سب سے بڑے علماء سامنے آتے ہیں. جب غلام احمد قادیانی دجال نے جھوٹا دعوے نبوت کیا تو اس وقت بڑے علماء سامنے آئے. ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, وہ سامنے آئے. پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, احمد بریلوی صاحب سامنے آئے. اسی طریقے سے علماء دیوبند میں سے بھی بعض لوگ سامنے آئے, تو بڑے علماء سامنے آئے. لیکن میرے کیس میں الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا, بلکہ مفتی منیر صاحب نے کہا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کریں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے دعوت پیش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو میں یہ آفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک لائیو ڈیبیٹ ارینج کریں. چلیں ارینجمنٹ میں کر دوں گا کسی بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر, جیو ہو, ARY ہو, دنیا, سما, اللہ کے فضل سے ہر ٹی وی چینل پہ بڑی پوسٹ کے اوپر ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے لوگ موجود ہیں. میں ہی پروگرام ارینج کر دوں گا, لیکن لائیو چلے, جس میں آپ 2 بڑے مفتی بیٹھے, میں سامنے بیٹھ جاتا ہوں, عقیدہ توحید کے حوالے سے ڈسکشن ہم کر لیں, عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈسکشن کر لیں, اور جو بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہیں جس میں آلریڈی آپ دونوں کے بزرگ ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں, ان کے بارے میں ہم گفتگو کر لیں. اور پھر اس کے بعد میرے حوالے سے کوئی آپ کی ریزرویشن ہے تو میرے سامنے رکھیں, میں پبلکلی اپنے عقائد و نظریات ڈسکس کروں گا. اور اللہ کے فضل سے میرا یہ دعویٰ ہے عاجزی کے ساتھ کہ میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں مسلمانوں کے ہاں ایگزسٹ نہ کرتا ہو, کوئی ایک عقیدہ بھی. ہمارے استاد غامدی صاحب کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حیات مسیح اور نزول مسیح کا انکار کر دیا, یا داڑھی کے معاملے میں ان کا ایک تفرد ہے, یا پردے کے معاملے میں تفرد ہے, یا ابھی حالیہ ان کا ایک فتویٰ آیا قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. اگرچہ وہ قادیانیوں کے عقیدے کو کفریہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کفر کی جورسڈکشن پیغمبر کے پاس ہے کہ وہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرے یا نہ کرے, ہم صرف عقیدے کو کفریہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی ان کے مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہ عقیدے کو کفریہ نہیں مانتے ہیں, وہ عقیدے کو کفریہ مانتے ہیں, لیکن ان کا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ تو میرے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ہر عقیدے کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے, بلکہ تمام مکاتب فکر میں ہمارے عقیدے موجود ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی عقیدہ اہل حدیث کے زیادہ قریب ہو اور دیوبند سے دور ہو, اور بعض عقائد دیوبند کے قریب ہوں, اہل حدیث سے دور ہوں, بعض بریلویوں کے نزدیک ہوں اور وہابیوں سے دور ہوں, بعض شیعہ کے نزدیک ہوں, اہل سنت سے دور ہوں. لیکن کوئی آپ پن پوائنٹ ایک عقیدہ ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں اکیلا کھڑا ہوں. یعنی اگر میں چشتی رسول اللہ
थानवी रसूलुल्लाह को कंडेम करता हूं तो आपके उलमा करते रहे हैं। तमाम बरेलवी मानते हैं कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है। खुद आला हजरत के फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है कि उनको किसी ने बताया कि अल इमदाद रसाले में अशरफ अली थानवी साहब ने थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स किया है, ख्वाब को भी और बेदारी में भी, जब वो उनका मुरीद पढ़ रहा है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीयिना अशरफ अली। तो हमजा बरेलवी ने कहा कि ये लोग तो खत्म नबूवत में करप्शन करने वाले हैं, तज़ीरुन नास की, भारत कोर्ट की, कासिम ननोतवी की। तो उन्होंने कहा इनसे बैद है कि ये अपने नामों के भी कलमे पढ़ाते रहे। फतावा रज़विया में लिखा हुआ है, लिहाजा ये मैंने कोई थानवी रसूलुल्लाह दरियाफ्त नहीं किया, ये हमारे आला हजरत 8 से 100 साल पहले दरियाफ्त करके फतवा दे गए थे। तो मेरा मुकदमा उनके साथ है। इसी तरीके से चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से भी जब कभी देवबंदी फंसते हैं वो चिश्ती रसूलुल्लाह को भी ले आते हैं। बल्कि हमारे जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, जब उनके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या कोट किया कि ये अगर इस तरह के वाक़यात देखे गए तो बुजुर्गों से भी साबित है कि जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो क्या हम उन पर फतवे लगाएंगे? वो तो ज़ाहिर पीछे रहते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर वाक़अतन उन्होंने कहलवाया है तो वो भी काफिर है और उनके पीछे नमाज भी नहीं होगी, और अगर नहीं कहलवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी हैं, लेकिन इनके मानने वाले उनको बांध के भरवा रहे हैं। तो हमारा कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं है जिसमें हम तफर्रुद का शिकार हो। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे हर अकीदे से या तो किसी के गले में हार पड़ रहा होता है या फिर किसी की दुम पे पांव पड़ता है। चले हम हल्के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि उसके मुफादात के ऊपर जर पड़ती है। हर अकीदे से अगर मैं रफुल यदैन के ऊपर जोर देता हूं रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, तो अहले हदीस जो पब्लिक है और उनके उलमा उनके गले में हार पड़ता है। बिल्कुल इंजीनियर साहब ठीक कर रहे हैं। लेकिन देवबंद और बरेलवी उलमा और उनकी पब्लिक की दुम पे पांव आ जाता है, या आप कह लें जरा हल्के अल्फाज में कि उनके मुफादात के ऊपर जद पड़ती है। कहते हैं दुम तो होती नहीं, ये समझाने के लिए बात हो रही थी भाई। ये नहीं होता कि वाकयातन हम आपके लिए कोई दुम क्लेम कर रहे हैं। अब मैं कल्ला पढ़ा लिखा बंदा किधर जावां? यानी मुहावरतन जब बातें होती हैं तो इसी तरीके से गुफ्तगू हो रही होती है। इसी तरीके से जब मैं यजीद को कंडेम करता हूं तो अहले हदीस की दुम पे पांव आ जाता है, बरेलवियों के गले में जाके हार डलता है। जब मैं चिश्ती रसूलुल्लाह को कंडेम करता हूं तो अहले हदीस खुश हो जाते हैं, लेकिन बरेलवियों की दुम के ऊपर पांव आ जाता है। जब मैं थानवी रसूलुल्लाह को कंडेम करता हूं तो देवबंदियों की दुम के ऊपर पांव आ जाता है और अहले हदीस और बरेलवी बगले में जाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब मैं मातम को कंडेम करता हूं, मैं अकीदा इमामत की ऐसी शक्ल जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत के बाद भी कोई अकीदा रखे कि किसी गैर नबी के ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आती है, इस तरह की कोई बिगड़ी हुई शक्ल माने, जब मैं इसके ऊपर डिस्कशन करता हूं तो बाज़ जो गाली किस्म के राफजी हैं उनको बुरा लगता है। हाँ, जो सुलझे हुए अहले तशय्युअ हैं वो तो कहते हैं हमारा इस किस्म का अकीदा नहीं है। तो भाई हर नजरिए से किसी न किसी की दुम पे पांव आ रहा होता है और किसी न किसी के गले में हार जा रहा होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं बैक वक्त सारों को सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाऊं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो के जवाब के अंदर इंशाल्लाह हमारे बड़े बड़े उलमा जो हैं वो लब्बैक कहेंगे और वीडियो बना के एटलीस्ट इस ऑफर को कबूल करेंगे। और अगर ज़ईफुल उम्री की वजह से वो ऑफर कबूल नहीं कर पा रहे तो वो वीडियो में अपना कोई नुमाइंदा जो है मुकर्रर कर दें और इन अल्फाज के साथ करें कि इसकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार। और देख लें पिछले दिनों डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने यही बात की थी कि मेरे खिलाफ जो इतने उलमा खड़े हैं तो एक नुमाइंदा मुकर्रर करें और वो यही कहे कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है। उस पर जो पिंडी के मुफ्ती साहब हैं उन्होंने कहा कि नाजरीन आप गौर से सुने ये किसकी जुबान बोल रहा है, ठीक है, हमें पता चल गया कि तू किसका पुत्र है। यानी वो कहना चाह रहे थे कि ये डॉक्टर अशरफ जलाली साहब जो हैं ये मेरे पुत्र हैं, यानी कि रूहानी तौर पे, ठीक है। और वो जवाबन जो है जब उनको मुखातिब करते हैं तो उनको मेरा पुत्र कहना शुरू कर देते हैं अहले बैत के दिफा की वजह से। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे रूहानी तौर पे पुत्र ही बन चुके हैं बकौल इनके, अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह।